حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم، جن کا عزیز الفتاوی آج ہم سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 10 جلدوں میں ابھی تک 10 جلدیں چھپی ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اس سے بڑا مفتی۔ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ جب آخر وقت انتقال کا وقت آ رہا تھا تو ہاتھ میں ایک استفتاء تھا اور اس کو پڑھ رہے تھے اور جواب لکھنا چاہ رہے تھے، اسی میں روح پرواز کر گئی اور استفتاء جو ہے وہ سینے پر آ کر گر گیا۔ تو آخر وقت تک علمی مشغلہ، علم کی طلب مرتے دم تک جاری ہے۔ طلب العلم من المہد الی اللحد، یہ ہے وہ ہوتا ہے طالب علم جس کو ہر آن اور ہر لمحے کسی نہ کسی مسئلے کی تحقیق کی ایک بھوک، اس کی ایک پیاس دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ جب تک وہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائیوں، آج ہم لوگوں نے طلب علم کو ایک خاص حد تک محدود کر کے اس پر قناعت کر کے بیٹھ گئے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بچھا۔ اگر قناعت نہ کرتا، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص کی بڑی ممانعت فرمائی ہے، حرص مت کرو، اور فرمایا کہ منہومان لا یشبعان، 2 لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ لیکن علم کی جو حرص ہے کہ یہ کسی طرح مجھے اور حاصل ہو جائے، یہ حرص محمود ہے، قابل تعریف ہے، یہ ایک طالب علم کا مقصود حیات ہے۔ یہاں تک کہ تمام اولین و آخرین کے علوم کے جامع کون تھے؟ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ کسی کا علم اس کائنات میں ہو نہیں سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، ظاہر کا، باطن کا، اولین کا، آخرین کا۔ اس سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ لیکن آپ کو بھی ہدایت دی جا رہی ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ آپ کہو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم عطا کرنے کے بعد اس وقت بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، یہ وہ منزل ہے کہ جو سارے دن چلتا رہے، ساری عمر بنا کر دے تب بھی وہ منزل حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی چیز ہے علم۔ یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے، تھکنا ہی تھکنا ہے، اور جتنا بھی آدمی آگے بڑھتا چلا جائے وہ کسی جگہ قرار نہیں آتا اس کو۔ اے برادر بے نہایت درگاہ ہر سے بروے میرسی بروے معیز، یہ تو ایک ایسی لامتناہی درگاہ ہے کہ جہاں پر بھی پہنچ جاؤ وہاں جا کر کھڑے نہیں ہونا، چلنا ہے آگے۔ یہ طلب علم اس کا نام ہے۔ اور پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ الحمدللہ، یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم کی طلب کرنے والے آنکھوں سے دکھا دیے، اور مثال دی حضرت امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ سب ذرا الحمدللہ واقف ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا علم اور مطالعے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دورہ حدیث میں صحیح بخاری کے یا ترمذی کے سبق میں علامہ ابن حمام کی فتح القدیر کی ایک عبارت، لمبی عبارت، بنفسہ، ایسے پڑھ کے چلے گا جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس طرح تیزی سے روانی سے پڑھ کے چلے گا، لمبی عبارت۔ جب طلبہ حیران ہوئے کہ یہ اس طرح فتح القدیر کی عبارت اس طرح سنا رہے ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ سنا رہے ہیں، تو طلبہ جب حیران ہوئے تو فرمایا جاہلی، وہ طلبہ کو جب خطاب کرتے تھے بے تکلفی میں تو یہ فرمایا کرتے ہیں، جاہلی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات یاد کر کے آیا ہوں؟ یہ عبارت رات نہیں، آج سے چند سال پہلے فلاں شاید اسٹاک کے
علاقے میں بتایا تھا کہ وہاں پر رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا، تو کتاب دیکھنے کا تو ہر وقت شوق تھا، تو ان سے کبھی کوئی کتاب ہو تو کتب خانہ کوئی کتاب، انہوں نے کہا کتاب تو کتب خانہ تو کوئی ہے نہیں، کبھی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ کہ جی فتح القدیر ہے علامہ ابن حمام کا، اچھا وہی لے آؤ۔ تو فرمایا اور کوئی کتاب پڑھنے کی تو تھی نہیں، اس سارے رمضان میں فتح القدیر کو بسم اللہ سے لے کر تمت تک پورا پڑھ لیا تھا۔ تو اس وقت جو یہ عبارت اس وقت کی یاد ہے جو اب سنا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسی وسعت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیوبند کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو آخر شب میں۔ تو ہم دوڑے حضرت کے گھر کے پاس، اور حضرات بھی تھے، لیکن جا کر معلوم ہوا کہ الحمدللہ خبر غلط ہے اور حضرت باقاعدہ حیات ہیں لیکن بیمار تھے۔ تو فجر کی نماز کے بعد ہم حضرت کے گھر پر حاضر ہوئے اور سوچا کہ عیادت ہی کر لیں۔ تو دیکھا کہ گھر کے ایک حجرے میں ایک چوکی تھی، اس چوکی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کے بعد کا وقت ہے تو جھٹ پٹا ہے، یعنی پوری طرح روشنی ابھی تک دن کی روشنی پھیلی نہیں۔ تو وہاں چوکی پر دو زانو بیٹھ کر ایک کتاب ہاتھ میں ہے اور وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اور چونکہ روشنی پوری نہیں ہے تو جھک کر آنکھوں کو نیچے کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر ہم نے جا کر عیادت کی، خیریت معلوم کی، حضرت نے خیریت بتائی۔ جب ہو گیا تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ ذرا بتا دیجیے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا کہ اول تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے مطالعے میں نہیں آیا؟ ساری زندگی مطالعہ کرتے ہی گزری ہے۔ دوسرے، اگر مطالعے میں کوئی مسئلہ آیا نہیں تو اس کی ایسی فوری ضرورت کیا پیش آ گئی کہ بستر علالت پر اس کو حل کرنا ضروری ہے؟ اور اگر ایسا بھی کوئی مسئلہ تھا کہ ابھی فوری طور سے حل کرنا ضروری تھا تو آپ کے شاگرد کہاں مر گئے تھے کہ کسی شاگرد ہی کو فرما دیتے کہ بھائی یہ کتاب میں یہ مسئلہ دیکھ کے مجھے بتا دو؟ یہ جو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو کہ عین بیماری کی حالت میں اندھیرے کے اندر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا، یہ آپ ہمیں حل کر کے بتا دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی معصومیت کے ساتھ یوں منہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا بھائی ٹھیک کہتے ہو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے، یہ بھی تو ایک بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج دوا سے کر سکتا ہوں، اس بیماری کا علاج کہاں سے کروں؟ یعنی چین نہیں آتا جب تک ہاتھ میں کتاب نہ ہو، جب تک کوئی مسئلہ نیا حاصل نہ ہو رہا ہو اس وقت تک چین نہیں آتا، یہ بھی تو بیماری لگ گئی۔ تو یہ حضرات تھے کہ جن کو صحیح معنی میں علم کی طلب تھی، اور علم کی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس مقام تک پہنچایا کہ دنیا نے ان کا فیض اٹھایا، ساری دنیا میں ان کا فیض پھیلا۔ تو پہلی بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں طلب ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ یہ طلب نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی چیز پر قناعت کر کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ عجب پیدا کرتا ہے، وہ کبر پیدا کرتا ہے، وہ حب جاہ پیدا کرتا ہے، وہ حب مال پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ہر آن طالب علم سمجھ رہا ہو تو تکبر اس کے پاس نہیں بھٹک سکتا، کبر اور عجب اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا، اس واسطے کہ وہ تو جانتا ہے کہ میں تو طالب علم، اس واسطے کبھی کبر اس کے پاس ہے۔ اور کبر ایسی چیز ہے، عجب ایسی چیز ہے کہ جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے دل کا کبر ہے، تکبر ہے۔ میں بڑا ہوں لہذا دوسرے کی بات کیوں سنوں، دوسرے کی بات کیوں سمجھوں، اور دوسرے کی نصیحت کیوں مانوں، میں تو خود نصیحت کرنے کے لائق ہوں۔
میں تو خود بڑا عالم ہوں لہذا دوسرے کی بات کیوں سنوں. یہ جب دماغ میں بات آ جاتی ہے تو حق کو قبول کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آج میں اپنے بڑوں کی بات کہہ رہا ہوں. آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چند کلیوں پر قناعت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے دروازے اس کے اوپر بند کر لیے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات سننے کو روادار نہیں ہے، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کی صحیح طلب پیدا فرمائے. اب دیکھیے، آپ اپنے بر صغیر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے. آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اوپر تمام تر تسلط معقولی علوم کا تھا، معقولات کا تھا. منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ وغیرہ، ان علوم کا غلبہ تھا. علم اسی کو سمجھتے تھے. قرآن سے، حدیث سے کوئی تعلق نہیں. حدیث کا تو حدیث کی جو روایت ہے اور حدیث کی کا جو تحفظ ہے اس کے لیے ہندوستان میں کوئی انتظام، قابل ذکر انتظام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا، اور ان کے دل میں وہ طلب تھی. اس کے نتیجے میں اتنا بڑا سفر، آج کل تو آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں 4 گھنٹے میں جا کر سعودی عرب میں اتر جائیں، لیکن اس زمانے میں ہندوستان سے حجاز کا سفر یہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنے کے مرادف تھا. لوگ اپنے گھروں کو وصیت کر کے اور اپنی میراث وغیرہ کا انتظام کر کے کشتیوں پر سوار ہوتے تھے. کشتیاں ایک طرف چل رہی ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ہوا کا رخ بدلا، معلوم ہوا کہ 3 دن کے بعد پھر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے. اس طرح سفر ہوا کرتے تھے، مہینے لگتے تھے. اس زمانے میں آپ ذرا دل گرجا دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اس زمانے میں حجاز کا سفر اختیار کیا. کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ بر صغیر کا یہ علاقہ نور نبوت سے محروم ہے، احادیث نبوی کے نور سے محروم ہے. اس لیے یہاں سے سفر کر کے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حجاز کے علماء سے، علامہ ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے علم حدیث لے کر اور ہندوستان میں تشریف لائے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہندوستان اور بر صغیر، پورا بر صغیر اگر حدیث کے نور سے جگمگا رہا ہے تو وہ تنہا شیخ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ثمرہ ہے، ان کے اس قربانی کا ثمرہ ہے. یہ علم کی طلب تھی جو ان کو وہاں لے گئی، ورنہ معقولات سارا کچھ علم جو ہے وہ اسی منطق، فلسفے اور اس سے متعلقہ علوم کو بنایا ہوا تھا. اور عالم سمجھتے ہی اس کو تھے جو معقولات کا امام ہو، معقولات کا عالم ہو. قرآن و حدیث کے علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علم کی طلب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے.